السلام علیکم۔ فلیٹ ارتھ اردو ڈاٹ پی کے سے میں ہوں حافظ عبدالوہاب۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری لاسٹ ویڈیو جس کے اندر میں نے سورج کے بارے میں بتایا تھا کہ سورج اصل میں اور فلیٹ ارتھ ماڈل میں کیسے کام کرتا ہے، جو کہ حقیقت ہے کہ سورج کیسے اپنے مداروں میں راستے بدلتا ہے، کیسے چلتا ہے اور کیسے ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں سب سے قیمتی چیز اگر کہی جائے، سب سے اہم چیز جو انسان کی کوئی حصہ ہے تو وہ دیکھنے کی حص ہے۔ آؤٹ کمال کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، آؤٹ سٹینڈنگ چیز بنائی ہے یہ۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہماری آنکھیں اتنی ایکوریٹ نہیں ہیں تو ایسے ہے، یہ گلوبرز عموماً یہ ایکسکیوز نکالتے ہیں آنکھوں کا، وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس طرح انہوں نے گلوب کا دھوکہ خود بھی کھایا اور لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، اسی کا پرچار کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد، میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے، اس ویڈیو کا موضوع ہے انالیما۔ انالیما کیا چیز ہے، انالیما کیسے گلوب کو ڈیبنک کر دیتی ہے، اور انالیما کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، میں اس کے اوپر کوشش کروں گا اس شارٹ ویڈیو میں آپ کو وہ سمجھا سکوں کم سے کم وقت میں۔ یہ آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے، اس کو انالیما بولتے ہیں۔ سورج کی کسی بھی ایک ہی لوکیشن پر پورے سال کے دوران، ایک ہی وقت میں، ایک ہی لوکیشن پر پورے سال کے دوران تصاویر لی جائیں اور ان تصاویر کو آپس میں جوڑا جائے تو یہ آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بنتا ہے، اس کو انالیما بولتے ہیں۔ بہت زبردست چیز ہے یہ، اگر تھوڑی سی کامن سینس کوئی بندہ رکھتا ہو، تھوڑا سا غور کرے نا، تو گلوب ڈیبنک ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ غور کریں، سورج کا راستہ 8 کی شکل میں بنتا ہے۔ میں ایک اور دکھاتا ہوں آپ کو، اس کے اندر مہینوں کے حساب سے ہے، وہ بھی میں ڈسکرائب کرتا ہوں۔ یہ میں نے گرفت آبزرویٹری سے لیا ہے اس کو، ان کا آفیشیل چارٹ ہے انالیما کا، کہ ٹاپک آف کینسر میں لاسٹ ویڈیو میں ڈسکرائب کر چکا ہوں کیا چیز ہے، ایکویٹر کیا چیز ہے۔ ایکویٹر کو بیسیکلی ایکویٹر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب سورج اس جگہ پر آتا ہے ایکویٹر کے اوپر، یعنی یہ لال دائرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ایکویٹر بولتے ہیں۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں سمجھایا تھا یہ خط سرطان ہے، خط استوا ہے، خط جدی ہے، انگلش میں اس کو ایکویٹر بولتے ہیں، لال دائرے کو۔ اس کو ایکویٹر ایک کہنے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ایکویٹر کے اوپر جب سورج آتا ہے تو پوری دنیا میں ایکوینوکسز ہوتے ہیں، یعنی کہ رات اور دن برابر ہوتی ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر بریفلی بتا چکا ہوں۔ یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 8 شیپ بن رہی ہے، 8 کی شکل بنتی ہے، یہ گلوب کو پوری طرح ڈیبنک کر دیتی ہے۔ گلوب میں متضاد تھیوریز ہیں، اس کے اوپر بیزوی مدار ہے، گول مدار ہے زمین کا، اس کی وجہ سے ہوتا ہے زمین اپنے ٹلٹ پہ ایسے جھکتی ہے۔ 23.5 کوئی کہتا ہے، کوئی 23.4 کہتا ہے۔ ناسا اور آفیشلی یا space.com والے 23.4 گنتے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ریسرچ کیجئے گا۔ میسونک نمبر بنتا ہے 23.4 مائنس 90 ڈگری، پیرلل بالکل سیدھی لائن 90 ڈگری، اور 23.4 ڈگری۔ اس کے اوپر انشاءاللہ میں مستقبل میں ڈیبنک ویڈیوز کروں گا گلوبرز کی اور ناسا کو ڈیبنک کرنے کے لیے۔ فی الحال مقصد یہاں پر یہ ہے سمجھانے کا کہ یہ آپ کے سامنے انالیما پورا سورج کا راستہ، یہ میری بنائی ہوئی نہیں ہے، گرفت آبزرویٹری یو ایس اے اور برٹن آفیشیل ہے، ویکیپیڈیا پہ موجود ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں انالیما پہ۔ اوپر انالیما کے اوپر قریباً وہی چیزیں ہوں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن فرق یہ ہوگا کہ وہ گلوب میں ثابت کرتے ہیں، جبکہ گلوب میں یہ ناممکن ہے۔ وہ کیسے ہے، وہ بھی ابھی ڈی ایکس ایٹلس کے تھرو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ انالیما کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، میں اس تصویر کے ذریعے آپ کو کلیئر کرتا ہوں یہ کہ آپ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ سورج جون میں خط سرطان کے اوپر اپنی انتہا میں ہوتا ہے۔ لاسٹ ویڈیو اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی، میں یہاں پہ دوبارہ ڈسکرائب کر دیتا ہوں۔ خط سرطان کے اوپر اپنی انتہا پر ہوتا ہے۔ ٹھیک 22 جون کو سورج اپنا واپسی کا راستہ شروع کرتا ہے۔ میں یہاں سے جون سے شروع لے لوں، پچھلی ویڈیو میں میں نے ٹراپک آف کیپریکون سے شروع کیا تھا، خط جدی سے، میں خط سرطان سے شروع کر رہا ہوں انالیما کو۔ 22 جون کو سورج اپنا واپسی کا راستہ شروع کرتا ہے، چلتے 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 سورج جولائی میں خط استوا کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور اگست میں خط استوا کے علاقے میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے، اور ستمبر میں ایکوینوکسز آتے ہیں۔ یہ دیکھیے اپوزٹ چلا جاتا ہے، ایکوینوکسز آتے ہیں ستمبر میں چلتے چلتے وہ اکتوبر خط جدید، پھر نومبر میں بھی خط جدید، دسمبر میں سورج اس ایریے میں بہت زیادہ سلو چلتا ہے، بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مدار کا معذرت چاہوں گا، سلو نہیں، بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ سورج سلو ہوتا ہے اس علاقے میں، سورج بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا مدار وسیع ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ چکر لگانا پڑتا ہے۔ یہاں سے دیکھیے سورج کا مدار کافی وسیع ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے میں اس نے اپنا مدار پورا کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم ہی ایسا بنایا ہے، تو وہ
اپنا مدار تیزی سے کور کرتا ہے تاکہ 24 گھنٹے میں اپنی جگہ پر واپس آ سکے. پھر دسمبر میں ٹھیک 22 دسمبر کی رات جو سب سے لمبی رات آتی ہے زمین کے اوپر، اس کے بعد سورج دوبارہ اپنا راستہ شروع کرتا ہے، خط استوا کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے، یعنی کہ شمال کی طرف مرکز یعنی کہ قطب شمالی جس کو ہم زمین کا مرکز کہتے ہیں اور جو حقیقت میں زمین کا مرکز ہے، اس کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے. اور پھر جنوری میں، پھر فروری، پھر مارچ، اس کے بعد اپریل مارچ. یہ انالیما تھوڑی سی انہوں نے چینج کی ہوئی ہے، لیکن ٹیکنیکلی مارچ اور ستمبر میں ایکوینوکسز آتے ہیں. خط استوا کا علاقہ یہ جو 8 کا جو جوائنٹ ہے یہاں پہ آتا ہے، لیکن اس تصویر میں انہوں نے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے اس کو گلوب کے حساب سے بنایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں مارچ اور ستمبر میں ایکوینوکسز آتے ہیں. مارچ کے بعد وہ داخل ہوتا ہے اپنے دوبارہ 8 کے دوسرے حصے میں، تو وہ اپریل میں یہاں سے یہ والے ایریے سے مارچ سے وہ سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ خط سرطان کے اوپر آتا ہے. اسی لیے زمین کے شمالی علاقوں میں یہ دیکھیے خط استوا سے شمالی علاقوں میں نسبتاً زیادہ گرمی ہوتی ہے. اگر اس کو کمپیئر کیا جائے، اس کا اگر ہم دیکھیں یا اس کا مشاہدہ کریں تو جنوب کی نسبت شمالی علاقوں میں زیادہ گرمی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ سورج خط استوا کے جیسے ہی اندر آتا ہے شمال کی طرف تو سورج کا مدار سلو ہو جاتا ہے، سورج کی رفتار سلو ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سورج آہستہ آہستہ چلتا ہے. چونکہ اس نے 24 گھنٹے میں ہی اپنا سسٹم پورا کرنا ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ایزامتھل ایکواڈسٹنٹ جو سسٹم ہے زمین کا، وہ سورج کی وجہ سے زیادہ سمجھ آ جاتی ہے بات کہ خط استوا سے اندر آہستہ ہو جاتا ہے، خط جدی سے جیسے خط استوا سے خط جدی کے درمیان والے علاقوں میں جاتا ہے تیز ہو جاتا ہے. میں نے سمجھانے کے لیے ایک انالیما یہاں پہ بنائی ہوئی ہے خط سرطان پہ. اس کی پہلی ٹپ ہے 8 کا فگر جہاں پہ اس کا کنیکشن آ رہا ہے نیچے والے دائرے کا اور اوپر والے دائرے کا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں خط استوا کے اوپر ہے. اور اس کے بعد خط جدی سے خط استوا کے درمیان بلکہ نسبتاً نہیں بہت زیادہ تقابل کیا جائے نا ان دونوں کا، تو اوپر 8 کا اوپر والا جو دائرہ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، نیچے والا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے. گلوب میں یہ بالکل آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، کیسے جو مرضی کر لیں آپ. گلوب کے اندر 3 سے 4 تھیوریز کانٹراڈکٹ تھیوریز یعنی جو آپس میں متضاد ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. آپ ان کو دیکھیے، آپ خود سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کس کو مانیں اور کس کو نہ مانیں، یونیفارم نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں انالیما. یہ دیکھیے یہ دیکھیے سورج چل رہا ہے. یہ انالیما اسی طرح چلتے چلتے پوری دنیا میں موو کرتی ہے کیونکہ سورج چل رہا ہے، زمین نہیں چل رہی، سورج چل رہا ہے. اسی وجہ سے اس کو میں اب ڈی ایکس اٹلس پہ بھی دکھاتا ہوں. میں ڈی ایکس اٹلس سے آپ پہلے بھی فیملیئر ہے، میری پریویس ویڈیوز میں کافی یوز کرتا ہوں اس سافٹ ویئر کو. گلوب ماڈل، ایزامیتھل ماڈل، ریکٹینگولر ماڈل تینوں اویلیبل ہیں اس میں. گلوب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ اگر ہم اسے سیٹ کر دیں لے جا کر، ہم نے جون سے سٹارٹ لیا تھا، 21 جون پہ میں نے یہ سلیکشن ڈیٹ کی ہوئی تھی پہلے سے ہی. 21 جون پر یہ اپنی انتہا پر ہوتا ہے. اس کو بلکہ میں مزید سمجھانے کے لیے سٹینڈرڈ کے طور پہ سعودی عرب کے اوپر لاتا ہوں، آپ کو زیادہ ایزی ہو جائے گا سمجھنا، کیونکہ اس کے اوپر فیوچر میں ایک بڑی اہم ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، وہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. دیکھیے جی، یہ جون میں سورج بالکل خط سرطان کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جولائی، اگست، یہ معذرت چاہوں گا الٹا چل گیا میرے سے، میں دوبارہ اس کو لاتا ہوں. جون کے بعد جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون. نوٹ کیا آپ نے؟ میں اس کو سمندر کے اوپر لاتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی یہ چیز سمجھ آ سکے، کیونکہ لینڈ ماسز کے اوپر اتنا آپ کو شاید کلیئر نہ ہو. میں یہ خالی جگہ بلکہ گلوب کو میں اور روٹیٹ کرتا ہوں، بحر الکاہل کے اوپر لے آتا ہوں اس کو، تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گلوب کے اوپر ایکچولی کیا ہو رہا ہے. دیکھیے گا، یہ دیکھیے، غور کیجئے گا سورج کے اوپر، یہ دیکھ رہے ہیں گلوب پوری طرح گول ہے. اگر زمین کا بیزوی مدار ہے تب بھی یہ چیز صادق نہیں آئے گی، زمین اگر ٹلٹ کرتی ہے تب بھی یہ چیز صادق نہیں آئے گی. ایکچولی زمین جو ہے یہ دیکھیے اپنے جنوب میں پھیلی ہوئی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ جتنے بھی مریڈین لائنز ہیں یہ شمال میں مرج ہو رہی ہیں، جنوب کی طرف وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہیں، مزید پھیلتی جا رہی ہیں.
اسی وجہ سے نیل ڈیگریس ٹائسن نے یہ بونگی مار دی تھی، یہ بیوقوفی کر دی تھی، یہ کہا گیا تھا کہ زمین ناشپتی کی شکل کی ہے. وہ ناشپتی کی شکل وہ اینا لیما کو جب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا تب اس کو یہ ایکسکیوز دینا پڑا، اور بعد میں کافی اس کو خفت بھی اٹھانی پڑی تھی اپنے اس بیان سے. یہ دیکھیے اینا لیما، سورج کی طرف دیکھیے گا، یہ سورج ہے. فلیٹ ماڈل میں اینا لیما پراپر سمجھ آتی ہے کہ فلیٹ ماڈل میں جب سورج چلتا ہے، یہ ایکویناکس میں نے سیٹ کیا ہوا ہے، یہ دیکھیے ایکویناکس مارچ ہے، یہ ایکویناکس میں نے سیٹ کیا ہوا ہے، یہ دیکھیے. اسی طرح پھر میں اس کو اس کی انتہا پہ لاتا ہوں، میں اس کو سیٹ کرتا ہوں 22 جون پہ. یہ دیکھیے 22 جون 21 جون آپ گن لیں، ایک ہی بات آئے گی، آپ کا کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. پھر آپ اس کو دیکھیے، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، میں خط جدی پہ اب اس کو لے کے جاتا ہوں، میں اسے سیٹ کرتا ہوں 21 پر. 21 پر ہی رکھتے ہیں، ایزی رہے گا. یہ دیکھیے سورج چل رہا ہے، یہ دیکھیے، یہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کمال کی تخلیق ہے، ہم انسانوں کی فلاح کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. مقصد تھا میرا اینا لیما کو سمجھانا کہ اینا لیما کیا چیز ہے، اینا لیما کیسے کام کرتی ہے، اور اینا لیما ہی وہ زبردست چیز ہے کہ جو گلوب کو ڈیبنک کر دیتی ہے. یہ شمالی حصہ اینا لیما کا، یہ ایکویٹر ہے، یہ والا ایریا، اور یہ سارا خط جدی یعنی کہ خط استوا سے لے کے خط جدی تک کا علاقہ ہے. زمین اپنے جنوب میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل اینا لیما ہے. یہ دیکھیے 4 متضاد تھیوریز ملیں گی، چاروں آپس میں متضاد ہیں. گلوب کی میں نے آپ کو گلوب سے بھی دکھایا ہے، میں نے آپ کو فلیٹ ارتھ ماڈل پہ بھی اینا لیما دکھائی ہے. مزید بہتری کے لیے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، مزید بہتر ویڈیوز کے لیے، بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا. فیس بک پیج موجود ہے فلیٹ ارتھ اردو .pk کے نام سے، آپ براؤز کریں گے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اور ہمارا گروپ بھی ہے، ڈسکشن گروپ ہے، جوائن کیجیے گا. پیور ریسرچ ہے، پیور کام کر رہے ہیں، کوئی ملاوٹ نہیں ہے. جہاں پر ہم سے غلطی ہوگی انشاءاللہ رجوع کریں گے. جتنے اویلیبل ریسورسز ہیں ان کے اندر رہتے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ تک یہ بات پہنچا سکیں کہ زمین گلوب نہیں فلیٹ ہے. میں تھا حافظ عبدالوہاب، المستحتح الارض، فلیٹ ارتھ اردو .pk سے. انشاءاللہ مستقبل میں مزید بہترین ویڈیوز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.